پچھلے کئی درسوں سے آپ حضرات نے یہ سماعت کیا کہ انبیاء اولیاء سے استمداد یعنی مدد مانگنے کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو احکامات ہیں وہ تمام باتیں آپ نے سماعت کی، اور کچھ مخالفین کے قول بھی آپ نے سنے، جس میں جو لوگ آج انکار کرتے ہیں ان کے ہی اکابر، ان کے ہی جو بڑے عالم دین ہیں، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس چیز کو مانا ہے اور انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس کے بارے میں اس کے جواز کا قول کیا ہے۔ آج چند دلائل جو کہ عقلی دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا در حقیقت آخرت کا ایک نمونہ ہے، اور یہاں کے کاروبار اس عالم کے کاروبار کا پتہ دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے حشر و نشر اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو دنیاوی مثالوں سے ثابت فرمایا۔ مثلا قرآن میں فرمایا کہ خشک زمین پر بارش پڑتی ہے تو پھر سبزہ جو ہے وہ اگتا ہے، اسی طرح بے جان جسموں کو دوبارہ حیات دی جائے گی۔ یعنی قرآن مجید میں جو ہے اسی دنیا کے متعلق اس دنیا کی بہت ساری چیزوں کا مثال دے کر کے آخرت کی جو زندگی ہے یا آخرت کا جو معاملہ ہے وہ دنیاوی زندگی کے معاملات سے سمجھایا گیا ہے۔ جیسے ایک جگہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو کیسے زندہ فرمائے گا، اس کے متعلق قرآن پاک میں ایک مثال دیا گیا ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ جب دنیا جیسے زمین پر جب خشک ہو جاتی ہے زمین تو جو ہے وہ درخت سوکھ جاتے ہیں یا پیڑ پودے سوکھ جایا کرتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ جیسی بارش ہوتی ہے تو وہی سوکھے ہوئے پیڑ دوبارہ سے جو ہے ہرا بھرا ہو جاتا ہے، یا پودے جو کہ سوکھ چکے تھے وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب بے جان جسم یعنی جس سے جان نکل چکی ہوں ان جسموں کو دوبارہ جب اللہ زندہ کرے گا تو بالکل اسی طریقے سے دوبارہ اس کے اندر جان ڈالی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کئی مقامات پر فرمایا کہ جس طرح فرمایا کہ تم گوارا نہیں کرتے کہ تمہارے غلاموں میں کوئی اور شریک ہو، تو تمہاری ملکیت میں بتوں وغیرہ کو کیوں شریک مانتے ہو؟ غرضی کہ دنیا و آخرت کا دنیا جو ہے یہ آخرت کا نمونہ ہے، اور دنیا میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں کے بادشاہ ہر کام کو خود اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے بلکہ سلطنت کے کاموں کے لیے محکمہ بناتے ہیں، اور ہر محکمے میں مختلف حیثیت کے لوگ رہتے ہیں، کوئی افسر، کوئی ماتحت، اور پھر ان تمام محکموں کا مختار یا حاکم اعلیٰ وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہیں۔ یعنی ہر کام بادشاہ کی مرضی اس کے منشا سے ہوتا ہے، لیکن بلا واسطہ اس کے ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ بادشاہ مجبوری کی وجہ سے اپنا جو ہے عمل دوسرے کے اوپر رکھتا ہے، کیونکہ بادشاہ جو ہے خود پانی پی سکتا ہے، اپنی اکثر ضروریات زندگی خود انجام دے سکتا ہے، لیکن روب کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کام خدام سے لیا جائے، اور رعایا کو ہدایت ہوتی ہے کہ اپنی ضروریات کے وقت ان مقرر کاموں کو جو ہے وہ مکمل طریقے سے کرے۔ خلاصہ کلام یہاں پر ایک دلیل دے رہے ہیں کہ جس طرح اولیاء اللہ یا انبیاء کرام سے مدد ہم کیوں مانگیں؟ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز دیتا ہے یا اللہ ہی دینے والا ہے تو ہم اوروں سے کیوں مانگیں؟ یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کے تمام معاملات کا ایک نمونہ ہے۔ اگر دنیاوی مثال کو ہم دیکھ لیں تو ہمیں آخرت کا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب پھر رہی بات کہ ہم دنیا کی مثالوں کو کیوں دیکھیں، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے جواب دے رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے دنیاوی بہت ساری چیزوں کو آخرت کے بارے میں، آخرت کے معاملے کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر دیا ہے، مثال پیش کیا ہے۔ جیسے پہلی مثال ہے کہ بے جان کو کیسے زندہ کرے، تو اس کے بارے میں اللہ نے مثال دیا ہے قرآن مجید میں کہ جس طرح پیڑ پودے سوکھ جاتے ہیں بغیر بارش کا، پھر دوبارہ بارش ہوتی ہے تو وہ پیڑ پودے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح انسان جب مر جائے گا، انسان جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اسی طریقے سے اس کے اندر جان جو ہے ڈال دی جائے گی۔ تو جس طرح سوکھے ہوئے پیڑ ہرے بھرے ہو گئے اسی طرح وہ انسان بھی زندہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز پھر اللہ نے ایک جگہ اور مثال دیا ہے کہ جس طرح تمہارے غلاموں کے اندر تم دوسرے کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے، تمہارا غلام جو خادم ہو وہ خالص تمہارا ہی ہو اور اس کے ساتھ کسی اور کی شرکت نہ ہو، یہ جس طرح تم پسند کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا کیسے پسند کرتے ہو؟ یعنی کہ کئی مثالیں دنیاوی مثال دے کر کے اللہ نے جو ہے آخرت کا معاملہ سمجھایا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ دنیاوی طور پر بھی دیکھا جائے تو جو بادشاہ ہوتا ہے یہ خود اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے بہت سارے کام خود کر سکتے ہیں، جس طرح پانی پینا یا کھانا بنانا یا پھر جو ہے اپنے کپڑے وغیرہ اٹھانا یا دھلنا، یہ سارے کام خود بخود کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ بادشاہوں کے الگ الگ خادم ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کے لیے اس کے لیے مقرر ہوتے ہیں کام کرنے والا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ خود نہیں کر سکتا،
بلکہ وہ روب و دبدبہ جو ہے بنا رہنے کے لیے یا باقی رکھنے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے، اور وہ ہر ایک چیز کے لیے اپنا اپنا خاتم رکھتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ بادشاہ کے جتنی بھی جو ہے سلطنت ہوتی ہیں، ان سلطنتوں میں پھر وہ اپنا اپنا جو ہے ایک افسر چنتے ہیں، وہاں کے محکمہ بناتے ہیں، اور وہاں پر کوئی اس کے ماتحت ہوتے ہیں، کوئی وزیر اعظم ہوتے ہیں تاکہ وہ فیصلہ کرے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہوتے ہیں اسی بادشاہ کی مرضی سے ہوتا ہے، نہ کہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ جس طریقے سے حکم دیتا ہے اسی حساب سے اس سلطنت میں کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں یہ بادشاہ نے اس کے لیے اس کو مقرر کیا ہے۔ تو اب یہ دنیاوی ایک مثال ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں مدد بھی کرنے والا ہے، حقیقت میں رزق بھی دینے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جو حقیقت میں ہر چیز کا مالک بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا خالق بھی ہوتا ہے، لیکن اسی رب نے کچھ جو ہے اپنا معاملہ مقرر کیا ہے، اور کچھ فرشتوں کے ذریعے کچھ کام کراتا ہے، تو کچھ انبیاء کرام کے ذریعے کچھ کام کراتا ہے، کچھ اولیاء کرام کے ذریعے کام کراتا ہے۔ بالکل اس کے آسان سی بات آپ سمجھ لیجیے، آپ نے سنا ہوگا کہ روح قبض کرنے کے لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ نے مقرر کیا ہے، بارش برسانے کے لیے حضرت میکائیل علیہ السلام کو، جبکہ یہ فرشتے جو یہ کام کے لیے مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جس طرح آپ اسی رب کو دیکھیں کہ وہ رب جب کن کہے تو زمین و آسمان کی تخلیق ہو جائے، لفظ کن سے، کن مطلب ہو جائے، اللہ نے فرمایا کن تو زمین آسمان بن گیا، اسی طرح اللہ نے کن کہا تو لوح و قلم بن گیا، اسی طرح اللہ نے کن کہا تو فرشتے بن گئے۔ تو لفظ کن کے ذریعے اللہ سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ تخلیق کرتا ہے۔ تو اسی رب کی شان یہ بھی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کہے تو بندے کی موت ہو جائے، ہے نا، جس کو مارنا چاہے اس کو عزرائیل کی کیا ضرورت ہے، اس فرشتے کی۔ پھر میکائیل علیہ السلام بارش برسانے کے لیے، تو میکائیل علیہ السلام کی کیا ضرورت پڑ گئی، اللہ تعالیٰ کن کہتا بارش برسنے لگتی، تو یہ چیز کی کیا ضرورت تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دنیاوی جو معاملات ہے اس چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دنیاوی جو معاملات تم کرتے ہو آپس میں، اسی طریقے سے آخرت کا معاملہ ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کا محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ یہ فرشتوں کے ذریعے کام لے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو الگ الگ کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ سوال و جواب کے لیے قبر میں دیکھو، آپ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر بندے کے بارے میں جانتا ہے کہ کون سا بندہ جنتی ہے، کون سے بندے جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جنتی جہنمی سب جانتا ہے تو پھر فرشتے کے ذریعے قبر میں سوال کیوں کرواتا ہے، سوال و جواب کیوں ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد اللہ کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ جنتی ہے، اس کو جنت کے سارے آرائش جو ہے قبر میں دے دو، ہے نا، جنت کے بچھانا بچھا دو یا جنت کے دروازہ کھول دو، جو بھی حدیث پاک میں ہے کہ جیسے بندہ سوال و جواب میں اگر پاس ہو جاتا ہے تو جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جنت کے رزق اس کے لیے جو ہے بھیج دیا جاتا ہے قبر میں، اور اس کا اندھیری قبر کو جو ہے منور کر دیا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ جنتی ہے تو یہ سارے فیصلے پہلے ہو جانے چاہیے تھے، فرشتوں کے ذریعے سوال و جواب کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ محتاج ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ وہ فرشتے کے ذریعے کام لے۔ اسی طریقے سے جس طرح فرشتوں کے ذریعے اللہ کام لیتا ہے، تو دنیا میں بھی آپ دیکھیے تبلیغ دین کے لیے انبیاء کرام سے کام لیا اللہ نے، جبکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کا بھی محتاج نہیں ہے، نبیوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اگر چونکہ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی اور گمراہ کرنے والی ذات اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو بارے میں چاہتا کہ یہ بندہ ہدایت میں آ جائے یا ہدایت یافتہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتا کہ بھائی یہ ایمان والا ہو جائے، ہے نا، تو اس کو نبی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے نبیوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ کی مرضی، حقیقت میں اللہ ہی ہے بادشاہ، اللہ ہی ہے جو کہ ہر چیز کو جو ہے حقیقت میں دینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ان افراد یا ان ذاتوں کو مقرر کیا گیا ہے الگ الگ کام کے لیے، فرشتوں کو الگ کام کے لیے، انبیاء کرام کو الگ کام کے لیے۔ تو اب جس طریقے سے فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اور اولیاء اللہ کو بھی دنیا میں کچھ کام کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور یہ اسی باتوں کو ہمیں سمجھنی ہوں گی، اور انہی باتوں کے متعلق مزید قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام دیکھیں، جبریل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ تقدیر لکھنا، ماں کے پیٹ میں بچے کے، ہے نا، ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو جبریل امین آتے ہیں، تقدیر لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ رزق لکھتے ہیں، وہ دنیا میں کیا کھائے گا، پھر وہ مرنے کی جگہ لکھتے ہیں، کس جگہ مرے گا، کتنے دن زندہ رہے گا، یہ ساری چیزیں لکھتے ہیں جبریل امین۔ اسی طریقے سے جبریل امین کا کام ہے کہ انبیاء کرام کے پاس اللہ کا کلام لے کر آئے، اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے نبیوں پر، وہ وحی وہ کلام جو ہے جبریل امین نبی تک لے کر آئے۔ تو یہ جبریل امین کا جو کام ہے، یہ کام اللہ خود بھی کر سکتا تھا، لیکن فرشتے کے ذریعے کیوں کرا رہا ہے؟ تو یہ اب یہاں تک ہے کہ حضرت جبریل امین جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی جو بغیر باپ کے جو ہے پیدا ہوئے، تو یہ حضرت جبریل امین جب حضرت مریم کے پاس آئے تو آ کر کے کہنے لگے، قال انما انا رسول ربک
لأہب لکی غلاما زکیا، اے مریم میں جو ہے تمہاری طرف سے، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، یعنی تمہارے رب کا قاصد ہوں اور میں رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تم کو میں ایک پاک فرزند دوں، یعنی پاک لڑکا دوں۔ تو یہ حضرت جبریل نے اپنی طرف بات کو منسوخ کیا کہ میں تمہیں ایک لڑکا دوں، جبکہ اب دیکھیں کہ لڑکا دینے والا یا نہ دینے والا وہ بھی خدا ہے، وہ بھی اللہ ہے، لیکن جبریل امین نے خود اپنی طرف منسوخ کی اس بات کو۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جبریل امین نے خود بیٹا دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے دیا۔ تو اسی طریقے سے اور بھی مزید آیت کریمہ ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بس آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ آج کل جو باتیں کی جاتی ہے کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جو ہے شرک ہے، یا رسول اللہ یعنی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شرک ہے، یہ تمام باتیں جو کی جاتی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ گمراہیت والی باتیں ہیں، اور یہ اللہ اس کے رسول کی مرضی نہیں ہے، یا اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اس کے مکمل طور پر خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور اگر قرآن و حدیث کو سمجھ رہے ہوتے تو ان باتوں کو ضرور سمجھتے کہ کوئی بھی بندہ جب اللہ سے، اللہ کے اولیاء سے یا اللہ کے انبیاء سے مانگتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ خود اللہ ہے یا خود خدا ہے یا خود اس کے اندر مدد کرنے کی طاقت ہے، بلکہ ہر ایک جانتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے یہ عطا کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہوتا ہے، اور جب یہ عقیدہ ہو تو کوئی شرک کا معاملہ نہیں آتا۔ اور میں نے کہہ دیا اگر شرک مطلب یہ عقیدہ ہو کہ یہ بندہ خود بخود جو ہے اس کے اندر پاور ہے، اللہ چاہے اس کو توفیق دے یا نہ دے، یہ خود بخود جو ہے اس کے اندر ذاتی پاور ہے، تو یہ چاہے سامنے موجود زندہ انسان کے اندر وہ کیوں نہ مانے اور اس کو ایک گلاس پانی مانگے، اور وہ اگر اس نیت سے مانگ لے کہ اس کے اندر خود بخود پاور ہے، اللہ توفیق دے چاہے نہ دے، یہ پانی لا کے دے سکتا ہے، تو یہ شرک ہوگا، اس لیے کہ وہ خدا کے برابر اس کو سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اولیاء اللہ کی کوئی خصوصیات نہیں ہے کہ اولیاء اللہ ہی سے مانگنا شرک ہوگا، اگر اس نیت سے پھر کسی سے بھی مانگے گا تو شرک ہوگا، لیکن اگر اس نیت سے مانگتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ دے سکتا ہے یا کر سکتا ہے یا ایک گلاس پانی لا سکتا ہے تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنی ہوں گی اور ہمیں یہ عقیدہ بہتر سے بہتر کرنی ہوں گی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ